वालेकुम व्यूवर्स, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज मैं आपको हाई नेक गला बनाना सिखाऊंगी कि किस तरह से हाई नेक गला बनता है और किस तरह से इसका नाप हम करेंगे। तो व्यूवर्स, सबसे पहले फ्रंट और बैक हम अलग कर देंगे। इस तरह से मैंने ये बैक अलग कर दिया, फ्रंट को मैंने बिछाया हुआ है। अभी हम बैक की कटिंग नहीं करेंगे, खाली फ्रंट की ही करेंगे, क्योंकि फ्रंट पर ही हमारा सारा काम है और बैक का कोई ऐसा काम नहीं है। क्योंकि एक्स्ट्रा कपड़ा जो लेना है हमें फ्रंट में ही लेना है। ये 3 इंच मैंने एक्स्ट्रा लंबाई में लिया है। ये आप देख सकते हैं, मैंने सिर्फ 3 इंच ही एक्स्ट्रा इसमें लिया है लंबाई में। और ये जैसे हम नॉर्मल साइज़ की कटिंग करते हैं वैसे ही मैंने 7 इंच चेस्ट का लगाया है और 14 इंच पे मैंने ये निशान जो लगाया है वो कमर का है और 20 इंच पे मैंने हिप का लगाया हुआ। अब हमारी ये जो निशान लग गए हैं, ये मैंने 3 इंच आपको बताया, 3.25 इंच एक्स्ट्रा लिया है लंबाई में, ये आप देख सकते हैं। और इसकी चौड़ाई हम 3 इंच लेंगे। ये जो ऊपर से हमारी डब्बी बनेगी, ये आप देखें किस तरह से हमने लिया हुआ है। ये देखें, इस तरह से हम जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको ऐसे ऊपर से निशान लगा के वो भी कट करेंगे। तो ये 3.25 इंच पे मैंने इसकी लंबाई ली और 3 इंच जो है ना मैंने इसकी चौड़ाई ली है। तो इसी तरह से ये हमारा नाप जो है ना इस तरह से आपने रखना है, ज़्यादा नहीं रखना, क्योंकि आपका गला वरना फैल भी जाएगा और हाईनेक जो ऊपर से बनेगा वो सही नहीं आएगा। शेरवानी जो ऊपर से इसके साथ ही बनेगा। तो इस तरह से ये 3.25 इंच हमने लंबाई में लेना है और 3 इंच इसकी चौड़ाई होगी। तो ये हमारा जो ऊपर का डब्बी का, ये देखें डब्बी की तरह ही बन जाएगी। अब हम इसका शोल्डर का नाप लिया है मैंने 7.5 इंच। अब ये चेस्ट का ले रही हूँ मैं 18 इंच, तो इसका हाफ बनेगा 9 पे ही। मैं इस तरह से इसकी ये गहराई जो करेंगे हम उसके नाप लिया है और इस तरह से इसको हम गुलाई कर देंगे ताकि हम जब कटिंग करें तो इसकी गुलाई, ये फ्रंट है, फ्रंट की गहराई इसी में ही मैं दे दूँगी, क्योंकि हमें जो है ना ये बैक अलग से हम कटिंग करेंगे जब उसका हम साइज़ अलग कर लेंगे। तो ये मैंने चेस्ट का भी निशान लगा लिया है और व्यूअर्स का भी, कमर का भी निशान लगा लिया है और हिप का भी निशान लगा लिया है। इस तरह से हम सारे निशानों को मिला देंगे व्यूअर्स, क्योंकि ये हमारे जो निशान है इस तरह से लग गए हैं। जो हमारे निशानों पे हम अब कटिंग करेंगे, यहाँ से जो एक्स्ट्रा कपड़ा था वो भी मैंने इस तरह से उसको भी गहरा करके निशान लगा दिया। आप देख सकते हैं ऊपर से हमारी किस तरह से ये डब्बी बनी है। इसी तरह से आप डब्बी का निशान सही लगाएंगे, नाप सही होगा व्यूअर्स, तो आपकी जो है ना हाईनेक गला बिल्कुल ही सही जाकर बैठेगा। अगर आपका नाप ये सही नहीं होगा तो हाईनेक गला जो है ना बिल्कुल ही सही नहीं बैठेगा। सारा काम इसका नाप में ही है और कटिंग में है, क्योंकि स्टिचिंग में ऐसा कोई ना था। आपकी कटिंग अच्छी होगी तो उसमें जो है ना आपका गला भी बिल्कुल परफेक्ट जाकर बैठेगा। इस तरह से अब हमने कंधा गहराई भी कर ली और हम फिटिंग की कटिंग कर रहे हैं। इस तरह से ही देख सकते हैं आप। सिर्फ मैं फिर से बता रही हूँ क्योंकि इसमें और कोई काम नहीं है व्यूअर्स, सारा जो काम है डब्बी के ऊपर ही है, क्योंकि जो हमने एक्स्ट्रा ये डब्बी ली हुई है इसी में ही हमारा जो है ना हाईनेक गला सारा बनेगा और इसमें कोई ऐसा एक्स्ट्रा हमने कपड़ा देख सकते हैं आपने नहीं लिया। अब हमने फ्रंट की ये देखे कटिंग कर ली है। अब हम इसके साथ बैक बिछाकर अब बैक की कटिंग कर लेंगे। जैसे ये देखें, मैंने जो है ना बैक बिछाकर फ्रंट को ऊपर इसके रख दिया है, कटिंग किया हुआ है देखें। और किस तरह से इसकी अब हम कटिंग करेंगे ये आप देख सकते हैं, क्योंकि इसी तरह से, क्योंकि हम फ्रंट पहले कट किया। अब ये डब्बी जो है ना इसको हम इस तरह से फ़ोल्ड कर देंगे ताकि हमारा डब्बी में अब कोई काम नहीं है। इस तरह से जो हमारा ये बैक है हम एक्स्ट्रा लेंगे, इसमें आधा इंच शोल्डर में, आपको पता है क्योंकि ये कंधा गहराई फ्रंट पे होती है। तो इस तरह से बाकी वही सेम होगा, सिर्फ कंधा गहराई में मैं एक्स्ट्रा लिया है आधा इंच, क्योंकि हम हाफ इंच जो होता है ना इस तरह से ये हम एक्स्ट्रा लेंगे। आप देख सकते हैं क्योंकि यहाँ से हमारी कंधा गहराई हुई है फ्रंट की। तो ये बाकी इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा हमने नहीं रखना, सिर्फ फ्रंट पे रखना है। ये फिर से बता रही हूँ क्योंकि ये डब्बी जो बनी हुई है सिर्फ फ्रंट की होगी, बैक की नहीं होगी। अब हमारा जो हाईनेक गला है इसी में ही बनेगा और बैक के साथ कोई ऐसा हम एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं रखेंगे। ये डब्बी मैंने जो है ना 3.25 इंच मैंने लंबाई में ली है और 3 इंच इसकी चौड़ाई जो है ना इस तरह से ली है। अब फिर से मैं आपको नाप करके दिखा रही हूँ। इस तरह से लंबाई में है और 3 इंच चौड़ाई में मैंने लिया है इस तरह से। अब हमारी ये कटिंग जो है ना कंप्लीट हो गई है व्यूअर्स, आप देख सकते हैं बैक की और फ्रंट की भी। अब हम इसी के साथ ही ये फ्यूजिंग बुकरम पेपर मैंने लिया है, क्योंकि ये नॉर्मल जो होता है हम घर में यूज़ करते हैं। ये गला वगैरह कटिंग करने के लिए हॉट बुकरम नहीं लिया मैंने, ये जो नॉर्मल होता है वही लिया है। और इसकी जो मैं इसमें भी एक्स्ट्रा हम ले लेंगे, जो ये 3 इंच इसमें आएगा। तो ये देखें 3.25 इंच इसमें मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है। ये डब्बी जो ऊपर से बना दी इसी में भी वही सेम बनेगा
اور یہ چوڑائی میں بھی ویسے 3 انچ ہم اس کا بھی ایکسٹرا لیں گے ویورس، کیونکہ یہ اوپر سے 3 انچ کا جو ہے نا 3.25 انچ کا گلا ہمارا ایکسٹرا ہوگا، اور باقی یہاں سے جو ہم لیں گے 7 انچ کا 6 انچ کا گلا، آپ کو جتنا چاہیے لمبائی میں آپ رکھ سکتے ہیں۔ تو میں نے جو ہے نا اس طرح سے 6.5 انچ پہ رکھا ہے ویورس۔ آپ جو بھی اس میں گلے میں شیپ دینا چاہیں وہ آپ خود ہی دے سکتے ہیں، کیونکہ مجھے اس طرح سے ایک کٹا والا گلا اس میں بنانا ہے تو میں وہی شیپ دوں گی، آپ باقی اپنی مرضی سے اس طرح سے رکھ سکتے ہیں ویورس۔ یہ دیکھیں میں نے آپ کو نشان جو ہے نا یہ دکھا دیے ہیں کہ کس طرح سے میں نے یہ لگائے، اور اوپر سے جو ہم گلے کا نشان لگائیں گے ویورس، اس کو گلے کو پھیلانا نہیں ہے، کیونکہ گلے کا ہم نے یہ جو دیکھیں اس طرح سے ہلکا ہلکا اوپر سے جو ہے نا 1 ہی انچ تک کر کے جانا ہے، کیونکہ اوپر سے چوڑائی جو ہے نا ہم نے زیادہ نہیں لینی، 1.25 انچ لینی ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے گلا یہ والے شیپ میں کٹ کیا ہے، کیونکہ اس طرح سے ہمارا یہ 3.25 انچ ایکسٹرا جو گلا ہے وہ ہے، اور یہ باقی ہمارا نارمل گلا جو ہے نا، اور یہ میں نے نیچے اس لیے رکھا ہے کیونکہ یہ گلا اوپر سے ہینک ہوگا، کیونکہ بس نہ جائے، تو اس طرح سے ہم اس کو یہ کٹ لمبا رکھیں گے اور اس میں ٹچ لگا دیں گے۔ اب ہم گلے کی جو ایکسٹرا میں نے ہلکا ہلکا سے یہ کپڑا چھوڑا تھا 1/2 انچ، تو اس طرح سے فولڈ کر کے ہم اس کو اسٹچ کر دیں گے پورے میں ہی۔ گلے کی جو سلائی ہے وہ لگ گئی ہے اس طرح سے۔ اب ہم فرنٹ پہ اس طرح گلا رکھیں گے کہ یہ جو ہمارا فرنٹ ہے اس طرح سے ہم نے اس کا سینٹر جو ہے نا بنا لیا ہے، اور یہ گلے کا بھی ہم نے اس طرح سے استری سے اچھے سے پریس کر کے یہ سینٹر بنا لیا۔ دونوں سینٹر کا ملا کر اس طرح سے ہم بیچ میں سلائی لگا دیں گے، تاکہ ہمارا جو ہے نا یہ ادھر ادھر گلا نہ جائے سینٹر سے۔ اگر سینٹر میں گلا صحیح سے لگ جائے گا تو ہمارا ہائی نیک بھی اچھے سے ہی بنے گا گلا، کیونکہ ادھر ادھر ہو جاتا ہے تو پھر ٹیڑھا میڑھا ہو جاتا ہے۔ تو آپ اگر یہ سینٹر میں سلائی لگا لیں گے تو یہ گلا بالکل ہی پرفیکٹ بیٹھے گا اور صحیح سے ہی ہوگا، کیونکہ اس کے جو کٹاؤ بنے ہوئے ہیں اس طرح سے یہ صحیح میں ہی جائیں گے۔ اب یہاں سے ہم اس کو تھوڑا سا اس طرح سے موڑ دیں گے، کیونکہ یہ ہمیں لمبائی میں ہی اس کی سلائی سیدھی لے کے جانی ہے، تو ہم لمبائی میں اس طرح سے اس کو لے لیں گے۔ جیسے ہم نے یہ لمبا کٹ رکھنا ہے ویورس، اس طرح سے ہمیں جہاں تک سلائی لے جانی ہے وہاں تک ہمیں پورا کا پورا یہ فیوزنگ ہے وہاں تک ہم یہ اس کی سٹچ کر دیں گے۔ اسی طرح سے ہی دوسرا طرف بھی ہم ایسے ہی گھما دیں گے، کیونکہ ہمیں یہ کٹ رکھنا ہے گلا تاکہ ہمارا ہائی نیک پھنسے نہ۔ تو ہم اس میں جو ہے نا میں نے پہلے بھی بتایا تھا اس میں ٹچ بٹن لگا دیں گے ویورس۔ تو اس طرح سے اب ہم دوسری سلائی بھی اس کے ساتھ ساتھ ہی لگاتے جائیں گے یہ کٹاؤ میں بھی، اور یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے پورے میں ہلکا ہلکا سا جو ہے نا ہاتھ سے گھماتے جانا ہے، اور ہلکی ہلکی فیوزنگ پہ ہی سلائی آنی چاہیے اور کپڑے پہ نہیں آنی چاہیے، کیونکہ فیوزنگ پہ سلائی ہوگی تو فیوزنگ ہمارا یہ واش جب ہوگا شرٹ تو یہ اکھڑے گا نہیں۔ تو اس طرح سے ہلکے ہلکے آپ نے ہاتھ کے جو ہے نا مدد سے یہ فیوزنگ پہ ہی لگانی ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ جس طرح سے میں نے لگائی ہے، کیونکہ یہ فیوزنگ پہ ہلکی ہلکی سی ہی آ رہی ہے، اور اوپر سے گلا آپ نے پھیلانا نہیں ہے، جہاں تک آپ کا یہ گلا جا رہا ہے ویسے ہی آپ نے اس طرح سے رکھ کر پورے میں ہی اب ہم اسٹچ کر دیں گے ویورس۔ ہماری سلائی جو ہے نا اب یہ گلے کی کمپلیٹ ہو گئی ہے، یہاں پہ ہم اس کو پکا کر دیں گے جہاں سے ہم نے اسٹیچنگ اس میں شروع کی تھی۔ یہ دیکھیں ہلکا سا میں نے یہ اس پہ چلایا، فیوزنگ پہ چلائی ہے، کیونکہ واش ہونے کے بعد فیوزنگ جو ہے نا نکل جاتی ہے۔ پھر اب ہم اس کو ہلکا ہلکا سا کپڑے کے ساتھ اور سلائی کا جو ہے نا یہ گیپ چھوڑ کر کٹ کر دیں گے، کیونکہ اس میں سلائی کے اوپر تاکہ ہماری کٹنگ نہیں جائے، اور اس طرح سے اچھے سے اس کو پلٹ کے ہم اس کو پریس کر دیں گے ویورس۔ دیکھیں میں نے گلے کو اچھے سے جو ہے نا پریس کر کے پلٹ دیا ہے ویورس، آپ دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا گلا اچھے سے پریس ہو کے اس طرح سے یہ بن گیا ہے۔ اب ہم ان دونوں کو اس طرح سے ملا کر اس طرح سے اسٹچ کر دیں گے، یہاں سے بھی اس کا اندر کپڑا رکھ کر اسٹچ کریں گے، کیونکہ یہاں سے ہمیں بٹن لگانا ہے، اور اس طرح سے گلے کو کھول کے ویورس اس کو جو ہے نا ہم نے سلائی لگانی ہے، بند کر کے سلائی نہیں لگانی، کیونکہ یہ پھر مسئلہ ہو جائے گا۔ اس طرح سے ہم نے یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے جیسے گلے کو دونوں سائڈ سے کھول کر اس طرح سے ہم نے اس کو اسٹچ کر دینی ہے۔ فیوزنگ والی سائڈ بھی اس طرح سے کھلا ہونا چاہیے۔ جب ہماری یہاں سے سلائی لگ جائے گی تو یہاں سے ہم اس طرح سے اچھے سے یہاں سے اب پکا کر لیں گے، تاکہ ہم جب اس سلائی کو جو ہے نا اس طرح سے
یہ چیریں گے، یہ دیکھ سکتے ہیں ہم اس طرح سے اس کو آدھا آدھا کر کے دونوں طرف ہم کر دیں گے تاکہ ہماری سلائی جو ہے نا اچھے سے جم جائے۔ جب ہم شیروانی اس کی جو ہے نا پیچھے سے اس طرح سے نیک میں گھمائیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے میں نے یہ اس طرح سے اس کو سلائی کو بٹھا دیا ہے انگلیوں کی مدد سے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں ہمارا جو ہے نا یہ نیک اس طرح سے جا کر بنے گا۔ یہ بیک کا جو ہے نا شیروانی اسی کے ہی ساتھ یہ ہے نیک گلے میں بن جاتا ہے، اور یہاں سے ہم اس کو شولڈر کی جو ہے نا جوائنٹ کریں گے، اور یہ فرنٹ کا حصہ بھی ہمارا اس طرح سے بن گیا ہے۔ یہ آپ دیکھیں، یہ اس طرح سے آپ نے اس کو فولڈ کر کے اچھے سے پریس کر لیں، اور جو ہے نا فرنٹ کی جو ہے نا اس میں جوائنٹ لگائیں گے کہ کس طرح سے۔ یہ دیکھیں یہ جو سینٹر بنا رہا ہے یہ بیک کا سینٹر ہے، اس طرح سے ہم نے سینٹر کے ساتھ ہی سینٹر ملا کر رکھنا ہے تاکہ ہمارا سینٹر جو ہے نا ادھر ادھر نہ ہو۔ سینٹر صحیح جا کر ملے گا تو ہمارے جو نا کندھے بھی بالکل کمپلیٹ سے صحیح بیٹھیں گے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح سے ہم اس کو یہ یہاں سے سینٹر سے آپ نے ملا کے رکھنا ہے، جو بھی ایکسٹرا کپڑا ہوگا یہ اس طرف سے باہر نکالنا ہے، اس طرح سے آپ نے رکھ کر اسٹچ کر دینا ہے، اور یہاں سے جہاں سے ایسے گھماتے آنا ہے جس طرح سے اس کا یہ ہلکا سا جہاں پہ ہمارا یہ اوپر والا یہ جو نا کٹ ہے اس کو یوں گھما کر اپنے ہلکا سا یہ وی کی شیپ میں ہی بنے گا، یہ اس طرح سے گھما دیں گے۔ اور یہ اپنے فیزنگ پہ ساتھ نہیں چلانی ہے، جو نیچے والا کپڑا تھا ایکسٹرا اس میں ہی چلانا ہے آپ نے اس طرح سے، کیونکہ ہمیں شیروانی کی طرح ہی اس طرح سے شولڈر میں جوڑنا ہے، کیونکہ یہ آپ دیکھیں جس طرح سے میں جوڑ رہی ہوں، اور اس طرح سے آپ اس کو گھما لیں گے تاکہ نیچے سے بھی اس میں جھول نہ آئے اور اوپر سے بھی سلائی بھی لگ جائے۔ اس طرح سے آپ اس کو سیدھا کر کے دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ اس طرح سے آئے گا۔ یہ دیکھیں میں نے جو یہ کپڑا تھا اس پہ ہی سلائی اس کے ساتھ جوڑی ہے، اور یہ جو ہے نا اوپر فیزنگ پہ نہیں جوڑی، اور یہ ہم اس کے جو سلائیاں آ رہی ہیں اس طرح سے اندر کر کے ہم یہ بیک کی یہاں سے کندھے سے جو ہے نا یہ اسٹچ کر دیں گے، یہ دونوں کندھوں تک صرف یہ بیک کی سائڈ سے، باقی ہم اندر ترپائی کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہاں سے جو سلائی کرنی ہے اور یہاں سے لے کر اور دونوں سائڈ تک۔ بس اس طرح سے میں نے یہ بیک پہ سلائی جو ہے نا لگا لی ہے، یہاں پہ صرف خالی بیک پہ ہی لگانی ہے جیسے شیروانی میں ہماری لگی ہوئی ہوتی ہے، اور فرنٹ پہ میں نے اسٹچ اس میں نہیں کی ہے کیونکہ یہ ہم ترپائی کریں گے، اور اس میں ترپائی اچھی لگتی ہے، سلائی بالکل ہی بری لگے گی۔ اور یہاں پہ ہم اس کو کپڑا رکھ کر اس میں اندر بند کر دیں گے تاکہ ہمارا ٹچ بٹن اس پہ لگ جائے۔ جب ہم ٹچ بٹن اس میں لگائیں گے اس طرح سے یہ کپڑا اندر رکھ کر اس کو ہم اسٹچ کر دیں گے اب دونوں طرف سے۔ کہ ویورز ہمارا گلا جو ہے نا یہ بن کر اب کمپلیٹ ہو گیا ہے، اس طرح سے ہم نے یہ بٹن کے لیے بھی اندر سے کپڑا لگا دیا، ہم اس میں ٹچ بٹن لگائیں گے، اور چاہے تو آپ اس میں سمپل گلا بھی نیک بنا سکتے ہیں۔ ہم نے جو ہے نا اس میں یہ کٹا والا گلا بنایا، تھوڑا سا ڈیزائننگ ہو جاتی ہے نا تو بہت ہی اچھا لگتا ہے، تو اس طرح سے آپ کٹا والا گلا بھی بنا سکتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ جب کٹنگ کر رہے ہو تو خاص خیال رکھنا ہے اس کا کٹنگ کا، کیونکہ آپ کی کٹنگ اگر اچھی ہوگی تو یہ کپڑا جو ہے نا ادھر ادھر نہیں ہوگا، اور آپ کا ہے نیک بالکل ہی اچھے سے جا کر پرفیکٹ آپ کی نیک پہ بیٹھے گا۔ اس طرح سے جو ہے نا یہ آپ اس میں بٹن ٹیکی بھی لگا سکتے ہیں تاکہ گلا اس میں پھنسے نہیں۔ ویورز اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجیے ہمارے چینل کو، اور سبسکرائب کیجیے، اور کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔